السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم آن لائن میں خوش آمدید اور ایک مرتبہ پھر آپ کی لائف کالز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی بات کر رہا ہوں. دیکھیں میرا پرابلم یہ ہے کہ آج سے 1.5 سال پہلے میرے ہسبینڈ نے امی کی مطلب لڑائیاں ہوتی تھیں کافی میاں کے ساتھ, تو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ تمہاری امی سے تم نہیں ملو گی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اسی شرط پہ کہا کہ تم قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ تم نہیں ملو گی ورنہ میں تم کو فارغ کر دوں گا. تو میں نے اس ٹائم قرآن شریف پہ قسم کھائی کہ ٹھیک ہے میں نہیں ملوں گی. ٹھیک ہے. لیکن اس کے قدرتاً اس کے 2 مہینے بعد ہی میرے والد کا انتقال ہو گیا اور پھر وہ ملنا ہو ہی گیا. تو ہم اپنے گاؤں بھی گئے ان کو دفنانے اور سارا کچھ ہوا. امی میرے ساتھ ہی رہی 3-4 دن جب تک ان کا سویم ہم نے نہیں کیا. تو اس کے بعد پھر میں آپ کو سچ بتاؤں تو میں چھپ کے مل چکی ہوں 1-2 دفعہ ماں سے. تو میں جیسے کبھی ابھی تک میرے ہسبینڈ کو پتہ نہیں. ایک منٹ میری بہن, یعنی آپ نے جو قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی اس کے بعد تو پھر انتقال ہو گیا. تو وہ تو ایک ظاہر ہے کہ قدرتاً آپ نے جانا, اس کے بعد بھی پھر آپ چھپ کے ملتی رہیں, یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں 1-2 دفعہ ملی ہوں امی سے, مطلب کہ 1.5 سال کے بیچ کا ٹائم ہے کہ میں 2-3 دفعہ مل چکی ہوں ان سے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس صورت میں کیا ہوگا, جیسے کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں آپ سے کیا پوچھنا چاہ رہی ہوں. میں سمجھ گیا آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں, میں سمجھ گیا آپ یہ پوچھنا چاہیں اس کا کفارہ کیا ہے. ویسے تو 3 دن کے لگاتار روزے ہیں, ابھی ڈاکٹر صاحب بتا دیں گے, اور اس کے علاوہ بھی میں ابھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. لیکن 3 دن مستقل روزے رکھنے ہوتے ہیں یا 60 مسکینوں کے کھانے کا ہے کفارے, قسم کا کفارہ, ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے. جی بالکل, یہ سورہ المائدہ کے اندر آیت ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کفارۃ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ ایمانکم. تو قرآن شریف نے ترتیب میں رکھا ہے سب سے پہلے کہ 10 مسکینوں کا کھانا جو اوسط درجے کا ہے, جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا کھاتے ہو, تو وہ کھانا 10 مسکینوں کو دیا جائے یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دیا جائے یا غلام آزاد کر دیا جائے. اب غلامی کا سلسلہ ختم ہو چکا, سلیوری دنیا میں ہے ہی نہیں. تو اگر ان سب چیزوں پر قدرت نہ ہو کسی ایک پر بھی, اس کے بعد پھر اس طرف شفٹنگ ہے کہ پھر آپ مسلسل 3 دن کے روزے رکھیں. یہ ہے تمہاری قسم کا کفارہ. ٹھیک ہے, یہ ہے وہ بات. ٹھیک ہے. تو اور وہ جو انتقال کے بعد گئی تھی وہ تو نہیں, وہ انتقال کے بعد جانے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, بات کرنے سے منع کیا گیا. جس وقت بھی بات کرنے کی مرتکب ہوں گی حانس ہو جائیں گی. حانس کیا؟ حانس کا مطلب یہ کہ اپنی قسم اپنے عہد کو توڑنے والی. جب بھی بات کریں گی, چونکہ انہوں نے قسم اسی بات پر اٹھائی اپنی والدہ سے بات. اب کس موقع پر, کس کوئی ایمرجنسی, کوئی اضطراری حالت, کوئی اس میں مینشن نہیں ہے. مطلق ہے یہ. اچھا, اب اس کا کفارہ تو آپ نے بتا دیا, اب اس سے باہر نکلنے کا کیا طریقہ ہو؟ یہی وہ کفارہ مطلب ادا ہر بار ادا کرنا؟ نہیں, صرف ایک مرتبہ. ٹھیک ہے, اور پھر اس قسم سے آزاد ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, صحیح. عبداللہ قادوانی صاحب, ظاہر ہے کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے اور آج اسی جھوٹی قسم پر پروگرام تھا ہمارا. ایک تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ذاتی طور پر کیا آپ کے محسوسات ہیں اس ڈرامے کو بنانے کے بعد. سیکنڈلی میں یہ بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ جو پروگرام کی رائٹر ہیں انہوں نے کوئی میسج آپ کو دیا تھا, مجھے بتا رہے تھے کہ میں بتانا چاہتا ہوں. جی. اور چونکہ ہر چیز ایک ٹیم ورک ہوتی ہے, آپ نے اکیلے تو کیا نہیں, ماشاءاللہ آپ کی ساری ٹیم ہے. بالکل. تو آخری جملے آپ کی طرف. جی. میں اس سے پہلے کہ اپنے آخری جملوں پہ آؤں, یہ جو ٹیلی فون کال آئی ہے, اب آپ یہ دیکھیے اس معاشرے میں کہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے منع کیا گیا ہے اور اس کے لیے قرآن پاک کی قسم کھلوائی جا رہی ہے, اور کھانے والا اور جو ان کو مجبور کر رہا ہے. اب دونوں کا آپ سوچیں کہ ہوگا کیا. کتنا شدید معاملہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کون دنیا میں ایسا ظالم شخص ہو سکتا ہے جو کسی بیٹی کو اپنی ماں سے نہ ملنے کے لیے قرآن پاک کی قسم کھلوا رہا ہے. ظالمی. ٹھیک ہے, وہ اس دنیا کی مخلوق تو نہیں ہو سکتا. معذرت کے ساتھ. جی. جہاں تک سوال ہے عمیرہ کا, میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان کا ناول اور اس ڈرامے کی کامیابی کا جو پلیٹ فارم پرووائڈ کیا وہ ان کے اسکرپٹ نے پرووائڈ کیا. جو میری آج ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارا آڈینس جو ہے وہ ڈرامے کو بہت سیریس لیتا ہے, تو آبجیکٹو ہونا چاہیے کسی بھی چیز کا. ٹھیک ہے, تو آبجیکٹو یہ ہے کہ اس معاشرے میں جس قسم کی برائیاں پھیل رہی ہیں, جس قسم کے اقدار سامنے آ رہے ہیں, جو ویلیوز پورٹرے کی جا رہی ہیں, وہ ہماری ویلیوز تو نہیں ہیں.
یہ وہ اسلامک ویلیوز تو نہیں ہے جو ہمیں ٹیچ کی گئی ہیں. ہمارا مذہب جو ہے وہ تو محبت سکھاتا ہے, رحم سکھاتا ہے. تو وہی کہتی ہیں کہ نہ صرف میں بلکہ یعنی عمیرہ احمد بلکہ وہ اپنے سارے دوسرے رائٹرز جو ہیں, جو ان کے کولیگز ہیں, ان سے بھی وہ ریکویسٹ کرتی ہیں کہ قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو اٹھانے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس معاشرے میں جو ویلیوز ہیں ان کو ہم نے ریوائیو کرنا ہے, اور اس معاشرے میں جو برائیاں جس بری طریقے سے پھیل رہی ہیں اس کو ہم نے روکنا ہے. اور جو آج ہم کر رہے ہیں, ہم نے اپنے آپ سے یہ کمٹمنٹ کرنی ہے کہ وہ چیز ہماری ایٹ لیسٹ کل نہ ہو. ہمارا آج تو خراب ہو گیا, ہمارا کل بچ جائے خراب ہونے سے. ٹھیک ہے. تو میں ان کی اس جو سینٹیمنٹس ہیں, ظاہری بات ہے اس کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. بے شک. اور جہاں تک سوال ہے, میں نے آپ سے کہا کہ ہمایوں, بابر جاوید اور میرا جو کمبینیشن تھا اس نے ظاہری بات ہے اس کو پروڈیوس کیا, بابر نے اس کو ڈائریکٹ کیا, بہت خوبصورتی سے اس کو ڈائریکٹ کیا. دوسری بات یہ اس میں جو ایکٹرز ہیں, ایسے تو ہر بندہ اپنی جگہ نگینے کی طرح فٹ ہے, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیریل جو ہے یہ فیصل قریشی, سمیہ ممتاز اور سمینہ پیرزادہ کا سیریل ہے. یعنی ان کی زندگی میں سمینہ پیرزادہ نے تو بے تحاشا کام کیا, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی ان کے پورٹ فولیوز کے ذکر ہوگا تو یہ تین سیریل ایسے, یہ ایک سیریل ایسا ہوگا جو ان تینوں کے پورٹ فولیوز میں اس کا ذکر اگر نہیں آیا تو شاید وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی. اور انہوں نے بڑی عکاسی کی ہے کہ اب انہیں ہر طرف آگ دکھائی دے رہی ہے کیونکہ جھوٹی قسم کھائی ہے, اب کینسر کی مریضہ ہو گئی. تو وہ جو جس رول میں وہ, آپ یہ سوچیں کہ جب اس کی چند قسطیں چلیں شروع میں, تو لوگوں کے ای میلز آنے شروع ہو گئے, فونز آنے شروع ہو گئے. جو ظاہری بات ہے فون تو آپ کا ایکسیسیبل نہیں ہوتا ہے نا, ہر بندے کے پاس تو نہیں ہوتا, لیکن ای میل تو ہم فلیش کرتے ہیں فیڈ بیک کے لیے. ای میلز آنے شروع ہو گئے کہ انجام دکھائیں. یعنی لوگ اندر سے, آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا ہے, یہ آپ بھی یہاں بیٹھ کے جہاد کر رہے ہیں, ہم نے بھی کوشش کی جہاد کرنے کی. اگر غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے. بالکل جہاد کر رہے ہیں, یہ اصلاح کرنا لوگوں کی. دیکھیں یہ جہاد بالقلم ہے, جہاد باللسان ہے. بالکل, تو بالکل جہاد ہے. تو اویئرنیس جو کریٹ کی ہے, دیکھیں اینڈ آف دی ڈے ہماری یہ سوشل اینڈ مورل رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو معاشرے نے ہمیں آج اس مقام تک پہنچایا ہے, اگر ہمیں کوئی چیز نظر آ رہی ہے اور اگر ہمارے اس طرح کے کام کرنے سے, کیونکہ دیکھیں اس ڈرامے کی جو کامیابی ہے نا, وہ تو اس کے جو ریکارڈز اب بننے جا رہے ہیں, وہ میرے خیال ہے اب یہ وہ بینچ مارک ہوگا جس کو لوگوں نے اب اس کو توڑنا ہوگا. اور یہ بینچ مارک اس لیے بھی بنا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, دل سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ پاک کی کتاب قرآن پاک کا جو ہے وہ حوالہ ہے, اس کی جھوٹی قسم ہے, اور اس کے احترام کی بات ہے. تو اس میں اللہ پاک کی جو مدد شامل ہوئی ہے, بے شک, لیکن ایک سمپل سبجیکٹ ہے, کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ جس جگہ جائیں گے, جہاں بیٹھیں گے, ڈسکس ہو رہا ہے, وہ ڈسکس ہو رہا ہے, لوگ بات کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, اور آپ یقین کریں کہ مجھے اس قسم کی ایمیلز آئی ہیں, وہ کہتی ہیں جی میری زندگی بیٹا تمہیں ہمایوں کو عمیرہ کو لگ جائے, ہماری زندگیاں لگ جائیں آپ کو جو آپ نے کام کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیقات میں آپ کی اضافہ کرے. میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر شکیل اوش صاحب آپ کا اور عبداللہ قادوانی صاحب آپ کا. آپ دونوں شخصیات عالم آن لائن میں تشریف لائیں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی عالم آن لائن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. عبداللہ قادوانی صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی کہ لوگ ای میلز کر کے پوچھ رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا. میں کہتا ہوں کہ ڈرامے کا انجام تو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں, قرآن میں تو ہمارا انجام لکھا ہوا ہے کہ کیا ہوگا. اس انجام کو بھی پڑھ لیں ایک مرتبہ, اگر وہ پڑھ لیں گے تو پھر کبھی جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے. ماہر القادری صاحب نے بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. قرآن کا شکوہ, تعویذ بنایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں, جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے, پھر عطر کی بارش ہوتی ہے, خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جس طرح سے طوطا مینا کو, جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں, اس طرح پڑھایا جاتا ہوں, اس طرح رٹایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, پھر میری ضرورت پڑتی ہے, پھر ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. دل سوچ سے خالی رہتے ہیں, آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں. اللہ اکبر. دل سوچ سے خالی رہتے ہیں, آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں. کہنے کو میں ایک ایک محفل میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے, سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے. ایک بار ہنسایا جاتا ہوں, 100 بار رلایا جاتا ہوں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے, قانون پہ راضی غیروں کے ہیں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے, قانون پہ راضی غیروں کے. یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں, ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. کس بزم میں مجھ کو بار نہیں, کس عرس میں میری دھوم نہیں. کس بزم میں مجھ کو بار نہیں, کس عرس میں میری دھوم نہیں. پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں, مجھ سا کوئی مظلوم نہیں.
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اس کے ساتھ ہی عالم آن لائن سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. پروگرام پیش کرتے ہوئے اگر کوئی غلطی کوئی سہو ہو گیا ہو تو اللہ کے حضور معافی کا خواستگار ہوں اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.